بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اتنے میں آپ کے بیٹے جو ابو بکر کے نام سے مشہور تھے جہاد سے واپس آئے۔ آپ نے ان سے جہاد کی روادار معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے جہاد میں پیش آنے والے بہت سے واقعات بتاتے ہوئے کہا، ابا جان، کیا میں آپ کو اپنے ایک مجاہد ساتھی کی عجیب و غریب اور ایمان فروز حالت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ضرور بتاؤ۔ کہا، ہمارے لشکر میں ایک خوبرو نوجوان بھی تھا جو ہم دشمنوں کے بالکل سامنے پہنچ گئے تو حملے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں اس نوجوان کے یہ الفاظ فضا میں گونجے، واہ میری زوجہ اینا، کیسی دلکش ہو تم! واہ میری زوجہ اینا، کیا حسن پایا ہے تم نے! یہ آواز سن کر ہم فوراً اس کی طرف دوڑے۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کہا، اے مجاہدو، سنو، میں ہمیشہ آپ سب سے کہتا تھا کہ میں ہرگز شادی نہ کروں گا یہاں تک کہ میں کسی غزوہ میں شہید ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ جنت کی سب سے خوبصورت حور سے میری شادی کر دے۔ میرے خواب میں کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا، تم ہی ہو جو یہ کہہ رہے ہو کہ اگر اس مرتبہ میں شہید نہ ہوا تو واپسی پر شادی کر لوں گا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے حور اینا کے ساتھ تمہاری شادی کر دی ہے، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ مجھے لے کر ایک انتہائی سرسبز و شاداب وسیع باغ میں پہنچا۔ وہاں کا منظر بڑا ہی دلربا تھا۔ اس میں 10 ایسی حسین و جمیل لڑکیاں موجود تھیں جس سے قبل میری آنکھوں نے ایسا حسن نہ دیکھا تھا۔ میں نے کہا، شاید ان میں سے کوئی ایک حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر ان دوشیزاؤں نے کہا، ہم تو ان کی کنیزیں ہیں، حور اینا تمہارے سامنے کی جانب ہے۔ سبز باغ نظر آیا۔ یہ پہلے باغ سے زیادہ حسین تھا۔ اس میں 20 حسین لڑکیاں تھیں۔ ان کے حسن و جمال کے سامنے پہلی 10 لڑکیوں کا حسن بھی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، ان میں سے کوئی ایک حور اینا ہوگی۔ جواب ملا کہ آگے چلے جاؤ، حور اینا تمہارے سامنے ہے، ہم تو ان کی کنیزیں ہیں۔ میں آگے بڑھا تو سامنے ایک وسیع و عریض سلطنت اور خوبصورت باغ تھا جو پہلے 2 باغوں کی نسبت بہت زیادہ پربہار تھا۔ اس میں 40 ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں کہ ان کے سامنے پہلی دوشیزاؤں کی خوبصورتی کچھ بھی نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک ضرور حور اینا ہوگی۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی پرترنم آواز میں کہا کہ ہم تو ان کی کنیزیں ہیں، حور اینا تمہارے سامنے ہے، آگے چلے جاؤ۔ میں آگے بڑھا تو اپنے آپ کو یاقوت کے بنے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پایا جس میں ایک تخت پر سابقہ تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان دوشیزہ موجود تھیں۔ اس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے تخت پر بیٹھی میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا، کیا تم ہی حور اینا ہو؟ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں کہا، خوش آمدید، میں ہی حور اینا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کی پرترنم آواز گونجی، ٹھہر جائیے، ابھی آپ کے اندر روح موجود ہے، کچھ دیر انتظار کیجیے، انشاءاللہ آپ افطاری ہمارے ساتھ کریں گے۔ میں ابھی اس ہوش و ربا منظر میں ہی گم تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بس اب میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ نوجوان بڑی بے جگری سے دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ مجھے اس کی بات یاد تھی کہ میں کبھی سورج کی طرف دیکھتا، کبھی اس کی طرف۔ جیسے سورج غروب ہوا، اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ وہ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ سورج پہلے غروب ہوا یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا۔ یقیناً اس نے افطاری حور اینا کے ساتھ کی ہوگی۔